अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ व नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में सूरह यासीन की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 9 तक पढ़ेंगे। क्लास नंबर 1 में यहाँ से यहाँ तक सबक पढ़ा था और क्लास नंबर 2 में यहाँ से सबक शुरू करेंगे। ये पहला लफ्ज़ देखिएगा, ये है लक़द। इस लफ्ज़ को जहन में रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ लिखा हुआ है लक़द। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से सबक शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये कौफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कौफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कौफ है। तो ये जो कौफ है ये 3 मरतबा है। यहाँ पर कौफ को पुर यानी मोटा पढ़िएगा। कौफ को पुर यानी मोटा पढ़ने के लिए आप आवाज़ को मोटा करिएगा, हर्फ खुद ब खुद मोटा पढ़ा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। जैसे लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। 4 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें वाव के ऊपर हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे यो यो यो। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। फ़हुम ला युमिनून। फ़हुम ला युमिनून। फ़हुम ला युमिनून। 4 मरतबा। अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरी आयत को 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 2 मरतबा आप पढ़िएगा। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। 2 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक इसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में गैन है। गैन को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं यानी तनवीन है। तनवीन के बाद फ़ा है। जब तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख्फ़ा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करेंगे
اور یہاں پر غنہ اس طرح کریں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے، جیسے اغلالا، اغلالا۔ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ۔ 4 مرتبہ۔ یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے ذال، ذال کے اوپر جزم ہے، اس ذال پر قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اذ 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 نہیں، بلکہ اذ اذ اذ۔ ذال کے بعد قوف ہے تو اسے اس طرح پڑھیں گے اذ قو اذ قو اذ قو۔ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ 4 مرتبہ۔ یہاں سے یہاں تک اس آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 2 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ 2 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لیکن اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے سانس اندر کی طرف کھینچ لیجیے گا تاکہ آپ اس پوری آیت کو ایک ہی سانس میں آسانی سے پڑھ سکیں۔ شروع کیجیے گا۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے نون ساکن، نون ساکن کے بعد آگے آپ دیکھیں با موجود ہے۔ جب نون ساکن کے بعد با ہے تو یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے من، لیکن اسے پڑھیں گے میم میم۔
اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ دال ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے۔ جب تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام کے قاعدے کے مطابق یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے سدن سدن، لیکن ادغام کے قاعدے کے مطابق اسے پڑھیں گے سدوں سدوں سدوں۔ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ 4 مرتبہ۔ یہاں سے یہاں تک یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اب یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی آیت کو پڑھتے ہوئے درمیان میں کسی جگہ پر وقف کر لیں تو پھر اعادہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، لیکن ہم نے آیت کو یہاں سے شروع کیا اور یہاں پر وقف کر لیا۔ تو وقف کرنے کے بعد جب پڑھنا شروع کریں گے تو اس لفظ سے شروع نہیں کریں گے بلکہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اب میں یہاں سے پڑھنا شروع کروں گا، یہاں تک پڑھوں گا 3 مرتبہ میں، 4 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس آیت کو یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر وقف کیا تھا، وقف کرنے کے بعد اعادہ کر کے یعنی پیچھے سے ملا کر پھر آگے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن جب اس آیت کو پڑھا تھا اس آیت کو یہاں سے شروع کیا، یہاں پر آ کر رکے تھے، تو اس آیت میں اعادہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر رکے تھے۔ یہ رکنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ سانس ٹوٹ گیا تھا یا سانس چھوٹا تھا، بلکہ یہاں پر رکنے کی وجہ یہ تھی کہ سبق تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے تاکہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو۔ تو یہاں پر رکنا سبق کو یاد کرنے کی وجہ سے تھا، اس لیے یہاں پر اعادہ کر کے نہیں پڑھا۔ یہاں سے یہاں تک 1 مرتبہ سبق کو میں پڑھوں گا، آپ سماعت کیجئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بڑی آیات کو ایک سانس میں نہ پڑھ سکیں تو سانس اندر کی طرف جب کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ آسانی سے بڑی آیات کو بھی ایک سانس میں پڑھ سکیں گے۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔